دعوے محبت ہے نبی اور اہل نبی سے تو اپنے اندر عمل پیدا کرو. عمل. پیر صاحب کا نعرہ ایک دن نہیں پورا سال لگاؤ، لیکن اگر تمہارے اندر عمل نہیں ہے تو تم کسی برحق پیر کے مرید نہیں ہو، کسی دین کے مسافر کے مرید نہیں ہو، تم بلکہ مریض ہو. آج کل مرید کم مریض زیادہ بن رہے ہیں. اور مرض جانتے ہو کیا ہے؟ میرے پیر. ابے رشتہ ہے، ابا ہے تیرا کہ رشتے کا ڈبہ ہے؟ کیا ہے؟ اگر تم یقیناً وہ بیعت اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے لیتے تو تمہارا راستہ مسجد کی طرف ہوتا، تمہارا راستہ مدرسے کی طرف علم حاصل کرنے کے لیے ہوتا، تمہارا طریقہ اپنے بڑوں سے، اپنے بوڑھوں سے، اپنے بزرگوں سے محبت کرنے کا ہوتا، بچوں سے شفقت کرنے کا ہوتا، اور تمام سلاسل اور مسلمانوں میں محبت کا ہوتا. تمہارے اندر تو ایسا ہو گیا ہے کہ جیسے تم نے ایک الگ مذہب بنا لیا. کیا؟ شخصیت پسندی. بس ہم نے ایک مجسمہ بنا لیا، میرا صنم میرا صنم میرا صنم. ابے تیرا صنم کیسے؟ کیسے تیرا صنم ہے؟ اگر وہ راہ حق کا مسافر ہے تو تجھے یاد ہوگا جب بیعت ہوا تھا تو پیر نے کہا ہوگا وعدہ کرو فرض نمازوں کو باجماعت پڑھو گے، رمضان کے روزے رکھو گے، مال سے زکوٰۃ دو گے، اسباب پہ حج کرو گے، والدین کے فرما بردار رہو گے، اپنے بزرگوں کی عزت کرو گے، اور نبی آل نبی سے سچا عشق کرو گے. اپنے سلسلے کے ساتھ جس میں داخل ہو رہے ہو اہل سنت کے تمام سلسلے سے ایسے ہی محبت کرو گے جیسے اس سلسلے سے محبت کرتے ہو. یہ فالتو فتنے کی بات ہے. اشرفی، قادری، رضوی، برکاتی، تیغی، فلان، یہ سارے اب ایسے ہی سمجھ لو کہ ایک اہل سنت کا قلعہ، ایک بڑا پہ لکھا ہے باب تیغیہ، کسی پہ لکھا ہے باب اویسیہ، کسی پہ لکھا ہے باب نظامیہ. یہ سارے قلعے میں داخل ہونے کے دروازے ہیں. اب چاہے تم سلسلہ رضویہ سے گھسو تو بھی قلعہ اہل سنت میں ہو، چاہے چشتیہ سے گھسو تب بھی قلعہ اہل سنت میں ہو، چاہے قادریہ سے گھسو تب بھی قلعہ اہل سنت میں ہو، چاہے نقشبندیہ سے گھسو تب بھی قلعہ اہل سنت میں ہو، چاہے تیغیہ سے گھسو تب بھی قلعہ اہل سنت میں ہو. یہ دروازے فقط آخرت کے میدان میں نسبتوں کو لے کر جانے کا ذریعہ. پہنچنا تو بارگاہ مصطفیٰ میں ہی ہے. شفاعت وہی ہے، نجات وہی ہے، بقا وہی ہے، کامیابی وہی ہے. اب تم دروازے سے پہلے لڑتے ہو میرا دروازہ، تیرا دروازہ، بڑا دروازہ، چھوٹا دروازہ، تیرے باپ کا دروازہ. ابے وہ رسول پاک کا دروازہ ہے، رسول پاک کے بیٹوں کا دروازہ ہے، رسول پاک کے دین کے خادموں کا دروازہ ہے. کسی کی بپنسی اور جاگیر نہیں ہے. دنیا میں جتنا سینہ ٹھوکنا ہے ٹھوک لو. یہ باتیں جانتے ہو میں کیوں کہہ رہا ہوں بے باکی سے؟ چونکہ میں مولا علی کی آل ہوں. نہ کربلا میں ہمارا خاندان ڈرا ہے، نہ بنگلہ دیش میں ڈرے گا. یاد رکھنا، جو نبی کے خاندان سے الجھا ہے اس مٹی نے اس کا نشان کا ختم کر دیا. اگر محبت کرنا ہے تو نسبت سے محبت کرو. میں ہمیشہ اپنے چاہنے والے، اپنے عزیز دوستوں، محبت کرنے والوں سے ہمیشہ کہتا ہوں مرید ہونا مریض نہ ہونا. مرید وہی ہے جو مراد تک پہنچ جائے. مخدوم سمنا میرے جد امجد سمنان کے بادشاہ تھے. رات کے تخت بادشاہیت پر بیٹھنے کے بعد کئی ملکوں میں عدل و انصاف کا ڈنکا بج رہا تھا. میرے اشرف نے تخت و تاج کو چھوڑ کر اپنے مرشد کی بارگاہ کی طرف کوچ کر لیا. کہاں؟ پنڈوا شریف. مخدوم پاک کے پیر و مرشد کا کیا نام ہے؟ ایک آواز بولو. حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی گنج نواد والدین رحمت اللہ. مخدوم پاک آئے تھے مرید ہونے، پیر کی نظر نے ان کو مراد تک کر دیا. 12 برس پیر کی بارگاہ میں خدمت کیا کیا، خادم سے مخدوم بن گئے، اور وہ تارک السلطنت ہوئے جسے اللہ نے جہانگیر کا، غوثیت کا، ولایت کا، تصوف کا کیسا کیسا مقام عطا کیا. آج محتاج تعارف و نام نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ اپنے نام کے ساتھ ان کا نام جوڑتے ہیں. اسی لیے کہتا ہوں اولیاء کی سیرت پہ عمل کرو گے تو رب تمہارا ہو جائے گا تو سب تمہارا ہو جائے گا. ورنہ بھٹکتے رہو موٹر سائیکل لے کے، وہاں نہ جانا،
اے وہاں نہ سننا، اے یہ اپنے نہیں ہیں، یہ وہ پرائے۔ ابے کیا ہے، تو خود اپنا نہیں ہے، تو اپنے پہ ظلم کر رہا تجھے پتا نہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جو میری آل سے بغض کرے اور جو مجھ سے بغض کرے جب مرے گا کفر پہ مرے گا۔ یاد رکھو حق کے مسافر بننا ہے تو پیری مریدی تمہارے لیے اچھا ہے، یہ ہمارے بزرگوں کی نسبتیں ہیں، لیکن دین کے خادم بنو، اپنے سبھی بزرگوں کی عزت کرو، ان کا سمان کرو، اور اپنے محلے کے اپنے باپ، اپنے چچا، اپنے پڑوسی جو بھی سفید بال والے ان کی عزت کیا کرو۔ اللہ کے رسول نے حکم فرمایا ان کی عزت کیا کرو، سفید والوں کی عزت کیا کرو، اور بچوں پہ شفقت کیا کرو۔ علاقے میں ایک بہترین ماحول بناؤ، لگے یار کہ غلامان مصطفیٰ۔ آج